بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی امیز تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہو۔ بلکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہیں، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، آبرو کماندار باریک تھے، باہم ملے نہ تھے جبکہ کچھ کہتے ہیں باہم ملے ہوئے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سیاہ تھیں۔ پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگایا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے۔ دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے۔ داڑھی خوبصورت گھنی تھی اور بالکل کالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنے چنے بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر متوازن انداز میں بڑا اور گردن نہایت خوبصورت اور لمبی تھی۔ بال دونوں کانوں تک نصف یا لو تک ہوا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال سفید نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے۔ ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی تھیں اور ان کے جوڑ لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا۔ دونوں ہاتھ بہت زیادہ نرم تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو بھاری بھرکم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں۔ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے۔ کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے، بغل کا رنگ مٹیالہ اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈلی ہوئی چاندنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا۔ آپ نہ تو ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، لیکن کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا تو آپ کا قد ہی اس سے لمبا لگتا تھا۔ جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا، نہ زیادہ موٹا نہ دبلے پتلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کبھی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے
وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلیم نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز رفتار تھے اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو رسول اللہ سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے۔ آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورا مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا۔ آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار اور اگر گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے، گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر لفظ واضح ہوتا۔ آپ فصیح و بلیغ اور روا طبیعت کے تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے، کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہم سری نہ کر سکتا۔ آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، وہ نرم پہلو تھے، سخت خوں نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے۔ دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ رسول اللہ سب سے زیادہ سخی، سب سے کریم، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شہزور، اذیت پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے سے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ کسی کا ناپسندیدگی کی حالت میں سامنا کرتے۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس، پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور امانت دار تھے، اسی لیے نبوت سے پہلے آپ صادق اور امین کا لقب پا چکے تھے۔ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور رہتے تھے، سب سے بڑھ کر عہد کی پاسداری، صلہ رحمی، سب سے زیادہ عظیم شفقت و رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت و ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم پر عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا، غرض آپ کے اوصاف کو بیان میں لانا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء والمتقین خیر خلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کے حالات کو اچھی طرح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔